بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنا علم انبیاء، رسل اور ان پر نازل کردہ صحائف اور کتب کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا اس کا علم اس کو دیا گیا، اور عمل میں اس نے اس کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت سے ہی یہ علم اور یہ عمل متعلق ہے، ایک ہی ذات سے علم کا بھی صدور ہوا اور اس عمل کا بھی صدور ہوا۔ تو اس میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تفاوت ناممکن ہے، کوئی اختلاف ناممکن ہے، کیونکہ جس ذات سے علم کا صدور ہوا اسی ذات نے ہی یہ عمل فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے علم کو جاننا، کتابوں، صحیفوں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ باعث سعادت ہے، نیکی ہے، اسی طرح اس کے عمل کو جاننا بھی باعث سعادت اور نیکی ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی یہ جو کائنات ہے یہ بھی اپنے خالق پر دلیل ہے، اور اس کو جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا، اس میں بے شمار ایسے عوامل جو انسان جانتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایسے عوامل جن کو انسان نہیں جانتا، وہ انسان کے فائدے کے لیے، یعنی یہ بات کہ اس کائنات میں ایک اوزون لیئر ہے، یہ بات کہ سورج کی روشنی کا 2000واں حصہ زمین پر پہنچتا ہے، یہ بات کہ انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ شعاؤں کا کیا مصرف ہے اور اس کا انسان کی زندگی میں کیا افادہ ہے، یہ باتیں تو بہت بعد میں معلوم ہوئیں، لیکن اللہ نے جیسے ہی یہ کائنات کو تخلیق کیا، ساتھ ہی یہ فائدے کی چیزیں بھی اپنے علم کے ساتھ اس کو روبہ عمل کیا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو علم اور عمل کے درمیان تفاوت ہے، یہ جو فرق کیا جاتا ہے کہ اس کائنات کے بارے میں جاننا اور وہ علوم جو اس کائنات سے متعلق ہیں، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے انسانوں نے دریافت کیے ہیں، جیسے کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، انسانی اجسام کا، جانوروں کے بارے میں، زمین کے بارے میں جو علوم ہیں، آسمانوں کے بارے میں جو علوم ہیں، یہ سارے علوم ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ان کو علم ہی نہیں مانتا، سرے سے وہ سرے سے محدود جو مذہبی بحثیں ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، وہ ان پر عبور کو ہی علم سمجھتا ہے، حالانکہ یہ ہے کہ وہ علم بھی اپنی جگہ علم ہے، اور اس کائنات کے بارے میں جاننا یہ بھی اپنی جگہ علم ہے، اور اس کو باعث سعادت اور نیکی سمجھنا، جیسے کہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی ایمان والوں کے لیے دو کام بڑے اہم بتائے گئے اس میں، ایک تذکیر ہے اور دوسرا تفکیر ہے۔ تو مسلمان اہل علم کا ایک طبقہ تو صرف تذکیر ہی کو دین سمجھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تفکیر کو اس نے ایک حد سے یعنی تجاوز کرنے کو یوں سمجھیے کہ اس کو دین سمجھا۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ طبقہ جو تذکیر ہی کو اس نے جو ذکر کی مجالس، مراقبے اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دین میں شامل کی اور صرف اسی کے ہو لیے، دوسرا طبقہ جو ہے وہ جدید علوم سے اس قدر متاثر ہوا
کہ دین کو ان کے تابع کیا اور دینی اصطلاحات کی اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے متاثر ہو کر ایسی تعبیرات اور تشریحات کی جو دین کا مطلوب نہیں تھیں۔ تو یہ افراط اور تفرید کا رویہ، اور اس کے علاوہ جو عمومی مسلمان ذہن ہے، مثلا آپ مدارس کے جو اشتہارات ہیں اس میں دیکھیے تو اس میں لکھا ہوگا عصری علوم اور دینی علوم۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان علوم کا ماخذ، سرچشمہ، تعلق ایک ذات سے ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ اللہ رب العزت کے لیے ارشاد فرمایا، وہ بھی باعث سعادت اور نیکی ہے، اور اس کائنات کو سمجھنا، بوجھنا اور اس کے مطابق اعمال اپنے سرزد کرنا اور اس کے مطابق زندگی کی سہولتیں، آسانیاں جو اس کائنات کو مسخر کرنے میں اللہ کا مطلوب تھا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں کہ جب تو اس کائنات پہ نظر ڈالے اور بار دیگر نظر ڈالے تو اس میں کوئی نقص نہیں تلاش کر سکے گا۔ تو یہ جو بلا نقص جو ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق فرمایا، تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ جب وہ اس پر نظر پڑے گی تو یہ بے اختیار کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اللہ کے وجود کی یہ جو سب سے بڑی دلیل ہے، اس کا اپنا وجود اور یہ کائنات، یہ اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے بجائے یہ کہ اب ہم دین کو ایک جدید معلومات سے مزین دین سمجھیں، ہم نے اپنی پوری تعلیمات کو ایک جگہ پر روک دیا اور دین جو ہے اس سے بالکل غیر متعلق کر کے دنیاوی ترقی میں اپنے حصہ ڈالنے کو بالکل چھوڑ دیا۔ یعنی اگر آپ مسلمان سائنسدانوں کی تاریخ دیکھیں تو یہ سارے علوم ادھر سے پھوٹتے ہیں۔ مطلب ہم نام لینے کی حد تک کہیں گے کہ جابر بن حیان، البیرونی، ابن سینا، یہ ہمارے ہیں، لیکن جس راستے پہ وہ چلے، جو روشن چراغ وہ جلا کے گئے، اس سے ہم لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ یقیناً تحقیق کے اس مزاج میں، تحقیق کی اس کاوش میں ان لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کہ ان کا فلاں کام جو ہے وہ دین سے انحراف ہے، یا کسی کا فلاں کام دین سے انحراف ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو تفاوت ہے اس کو ختم کرتے ہوئے دونوں معاملات میں، یعنی تفکیر میں بھی اور تذکیر میں بھی اپنے آپ کو کھپائیں اور دنیا کی قیادت۔ دراصل یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی زوال ہے وہ اس وقت شروع ہوا جب علم سے مسلمانوں میں دوری پیدا ہوئی، اور یہ دین اور دنیا کا جو فرق ہے یہ مسلمانوں میں آیا۔ تو جس طرح سے اس فرق نے مسلمانوں کے قوا کو مزمحل کیا اور مسلمانوں کے آگے بڑھنے کے راستے مسدود کیے، اور اقوام کے مقابلے میں مسلمان اقوام کو بالکل ایک پس منظر میں لے گئے یہ چیز، تو اس چیز کو ہم ختم صرف اس طرح سے کر سکتے ہیں جو خالق کا منشا ہے کہ ہم تذکیر بھی کریں اور تفکیر بھی کریں۔ ان موضوعات پر ہماری گفتگو مختلف حوالوں سے انشاءاللہ جاری رہے گی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔